سنت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پڑھائی نہیں کبھی. آپ نے کبھی 8 پڑھی رکعت، کبھی 12 پڑھی، کبھی 20 پڑھی، اور ایک آدھ دفعہ جو ہے صحابہ کو ساتھ ملا کر کے پڑھا دی. اس کے بعد گھر جا کے پڑھا کرو. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر جا کے پڑھو. مستقل تو حضور نے تراویح پڑھائی نہیں. عمر بن خطاب جب خلیفہ، انہوں نے سب مسجدوں میں تراویح ہوگی ہر سال. یہ ان کا حکم ہے، محمد رسول اللہ نے نہیں کیا. محمد رسول اللہ نے اور اللہ نے تو نہیں کہا کہ قرآن کو جمع کرو. یہ قرآن اب تم لے کے بیٹھے ہوئے ہو. کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اس کو جمع کرنے کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ رسول نے دیا. تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ یہ بدعت ہو گئی نا. قرآن کا اس طرح پرنٹ ہو کر تیرے ہاتھوں میں آنا بدعت ہے. چھوڑ دے اس کو. نہیں دیا تھا اللہ کے رسول نے اس کا حکم. اور جنہوں نے اس کو کلیکٹ کر کے کتابی صورت دی، شاید وہ خود قرآن پر یقین نہیں رکھتے تھے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے یہ کلام اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو پھر خوف کیوں لاحق ہوا کہ یہ قرآن ضائع ہو جائے گا؟ پھر خوف کیوں آیا؟ یہ لکھا سورۃ الحجر میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں. جب قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو پھر آپ کو کس بات کا خوف تھا کہ بھئی یہ جنگ بدر میں، یہ پتہ نہیں کون سی جنگ میں اتنے بندے شہید ہو گئے ہیں جو حافظ قرآن تھے. اب اگر یہ بھی 2-4 بچے ہیں، یہ بھی شہید ہو گئے، چلو جی چھٹی ہو جائے گی، قرآن ضائع. اس کا مطلب ہے جو اللہ نے کہا کہ ہم حفاظت کریں گے اس پر ایمان نہیں تھا. کس کا نہیں تھا؟ عمر بن خطاب کا ایمان نہیں ہوگا، کیونکہ اسی نے کہا تھا بھائی ضائع ہو جائے گا، جمع کراؤ. تو قرآن مجید کی تو بات کو فراموش کر دیا انہوں نے. آپ ڈنکے بجاتے رہو ان کے. خوب. یہ جو قرآن جس صورت میں آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، بدعت ہے یہ، کیونکہ نہ اللہ نے حکم دیا نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا. پھر آپ نے کیوں کیا یہ؟ نہیں، حفاظت کرنے کا، حفاظت کا ذمہ تو لیا تھا اللہ نے. یہاں سے تو آپ کا ایمان اللہ پر بھی ثابت نہیں ہوتا. اللہ جب کہہ رہا ہے میں حفاظت کروں گا، اس کے باوجود آپ فکر مند ہے کہ ضائع ہو جائے گا. پھر آپ نے ایک نئی کہانی شروع کر دی کہ بدعت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ. بدعت حسنہ ہے اچھی والی بدعت. لے، شیطان کا بھی اچھا ہوتا ہے، یہ اچھا شیطان ہے، یہ برا شیطان ہے. لوگوں نے کہا تھا ایک گڈ طالبان ہے، ایک بیڈ طالبان. ابے بدعت سیئہ، بدعت حسنہ یہ کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو مرضی کر لو. مولویوں والا کام کیا تم نے. جس سے دین میں فائدہ ہو وہ بدعت حسنہ ہے. اللہ اکبر. تو ہم سب دین کا فائدہ چاہتے ہیں، اپنے اپنے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ بدعت سیئہ جس سے دین کو نقصان ہو. ابے یہ تو وہ قوم ہے کہ آج تک ان بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آیا لاؤڈ اسپیکر میں اذان دینا جائز ہے ناجائز ہے. حالانکہ وہیں پر اس کا حل ہے. پوچھو کہاں؟ مٹکے میں اذان کیوں دیتے تھے؟ مٹکے میں اذان کیوں دیتے تھے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تاکہ آواز زیادہ پھیلے نہ. آواز کو سکیڑنے کے لیے مٹکے میں اذان دینا جائز تھی. آواز کو پھیلانا کب سے بدعت ہوگا؟ سکیڑنا غلط نہیں ہے تو پھیلانا غلط کیسے ہے؟